سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہیں. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جس میں میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ بھی ہیں, سیدنا طلحہ بھی ہیں, سیدنا زبیر بھی ہیں. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ یہ حج کے ارادے سے بیت اللہ پہنچ چکے ہیں, سفر پر روانہ ہو چکے ہیں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ بڑوں میں سے سیدنا علی المرتضی بھی مدینے میں موجود ہیں. سیدنا عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. سیدنا طلحہ کے بیٹے زبیر بن طلحہ بھی موجود ہیں. کچھ صحابہ کرام موجود ہیں. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکثر حج کے ارادے سے چلے گئے ہیں. یہ جو منافق آئے تھے عبداللہ بن سبا نے تیار کر کے بھیجے. 4000 بندہ مدینے میں آ کے مقیم ہو گیا ہے. آج یہ مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی میں 7 ذی القعدہ ہے, جمعہ کا دن ہے. یہ مسجد نبوی میں ایک روایت کے مطابق 40, ایک کے مطابق 100 بندہ ہے جو مختلف جگہوں میں بیٹھا ہوا ہے. خفیہ پتھر لے کر آئے ہوئے ہیں. کسی نے اپنی پگڑیوں میں چھپا کے لائے, کوئی اپنے دامنوں میں چھپا کے لائے, کوئی اپنی جیبیں بھر کے آئے. سیدنا عثمان غنی کھڑے ہیں, آسائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکڑا ہوا ہے. خطبہ ارشاد فرمانے لگے ہیں. رب کائنات کی حمد و ثنا پڑی ہے. اللہ کا قرآن شروع کیا, فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ خطبہ ارشاد کر پڑھنے لگے ہیں. ابھی آیت مبارکہ مکمل نہیں ہوئی, ایک کونے سے ایک بلوائی بیمان اٹھ کے کہنے لگا عثمان ہم نے آپ کا جمعہ نہیں پر سننا, ہم نے آپ کا خطبہ نہیں سننا. ابھی یہ بات کی ہے. علی المرتضی سامنے بیٹھے ہیں, سیدنا حسن حسین سامنے بیٹھے ہیں, سیدنا عبداللہ بن سلام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا, ادھر سے ایک بندہ اٹھا, بیمان منافق اٹھا, اس نے پتھر مارنے شروع کیے. اب یہ طرف صحابہ دیکھنے لگے ہیں, چاروں طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی. ایک بیمان اٹھا, اس نے عصائے رسول پکڑا, اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک عثمان غنی کے سر پہ مارا. 82 سال کا بوڑھا سیدنا عثمان غنی خون میں لت پت ہو گئے, اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکے. آپ زمین پر آئے, بے ہوشی طاری ہو گئی. سیدنا عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 25 صحابہ جنہوں نے آپ کو اٹھایا گھر لے کر آئے ہیں. کافی دیر تک بے ہوشی طاری رہی. جب ہوش آیا آپ نے فرمایا بتلاؤ نماز جمعہ ادا کر لی ہے یا نہیں. سیدنا علی نے فرمایا عثمان نہیں. فرمایا جاؤ پہلے نماز جمعہ ادا کر لو. سیدنا علی المرتضی آئے, سیدنا عبدالسلام آئے, آ کے نماز جمعہ سیدنا عبدالسلام نے پڑھائی. علی نے فرمایا میرے اندر ہمت نہیں, میں نے اپنے بھائی کو خون میں لت پت ہوتے ہوئے دیکھا. مسجد نبوی ہے, منبر رسول ہے, پورا منبر سیدنا عثمان غنی کے خون سے بھر چکا ہے, رنگین ہو چکا ہے. سیدنا عثمان غنی کے موجود آپ گھر میں ہیں, نیم بے ہوشی کے عالم میں. نماز جمعہ سیدنا عبدالسلام نے 2 رکعت پڑھائی, واپسی آئے. علی نے فرمایا عثمان جی, فرمایا ذرا اجازت دیں, یہ بیمان اتنے طاقتور نہیں ہے, یہ بیمان اتنے زوراور نہیں ہے, یہ بیمان اتنے قوت والے نہیں ہیں, یہ منافق قلیل تعداد میں ہے. عثمان اجازت تو دے دیجئے نا, ہم جا کر ان کے ساتھ قتال کرتے ہیں, ہم انہیں جا کر انہیں مارتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یاد رکھو جو مجھے حق پر سمجھتا ہے علی, میں ان سے وعدہ لینے لگا ہوں, خیال کرنا میرا بدلہ نہ لینا, مدینے کی عزت کو پامال نہ کرنا, مدینے کے تقدس میں فرق نہ آ جائے. میں نے اپنے سونے پیغمبر
پیغمبر سے وعدہ کیا تھا، میرے نبی نے فرمایا عثمان منافق اٹھیں گے، تیرے اوپر ظلم و ستم کریں گے، تو تجھے جو اللہ خلافت کی قمیض پہنائے گا وہ اتارنے کی کوشش کریں گے۔ عثمان جان دے دینا پر خلافت کی قمیض بھی نہ اتارنا اور میرے مدینے کے تقدس کو پامال نہ کرنا۔ میں پہلا ہوں گا اگر میں اجازت دے دوں کہ مدینے میں ان کا قلعہ کما کر دیجئے، نہ اپنی جان دے دوں گا، اپنی جان کی خاطر مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا ایک مرتبہ عثمان غنی پہاڑ پر بیٹھے ہیں، آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ آقا یہ عثمان ہے۔ آپ نے فرمایا آج میں تمہیں وہ بات بتلانے لگا ہوں جو آج تک آپ نے نہیں سنی۔ صحابہ عرض کرتی ہیں آقا ذرا بتلائیے کیا فرمانا چاہتے ہو؟ میرے سونے نبی نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو کل ایک وقت آئے گا، یہ اس کا پانی بند ہو جائے گا، کھانا بند ہو جائے گا، دنیا مخالف ہو جائے گی، یہ حق پہ ڈٹا ہوا ہوگا۔ اگر اس دن اس نے تلوار نکالنے کی اجازت دے دی، رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک تلوار پھر نیام میں نہیں آئے گی۔ آپ نے پھر عثمان سے مخاطب ہو کے فرمایا عثمان خیال کرنا، جان دے دینا پر تلوار نکالنے کی اجازت نہ دینا۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا آج ہفتے کا دن آیا، 8 ذی القعدہ ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو گئے۔ منافقین کو پتا چلا، علی کو روک دیا ہے، باقی صحابہ کو عثمان نے روک دیا ہے۔ خیال کرنا بدلہ نہ لے گا، خیال کرنا تلوار نہ نکالنا۔ یہ ان کی شے اور زیادہ بڑھ گئی، قوت اور زیادہ بڑھ گئی، انہیں یقین ہو گیا مسلمان تلوار نہیں نکالیں گے۔ انہوں نے گھر کا محاصرہ کر دیا، اعلان کر دیا ہے کوئی بندہ عثمان کو پانی بھی نہیں دے گا، عثمان کے لیے کھانا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے، عثمان غنی گھر سے باہر بھی نہیں آ سکتے، مسجد نبوی میں نماز بھی ادا نہیں کر سکتے۔ توجہ کیجئے گا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے، فرمایا عثمان اجازت دے، اگر اجازت نہیں دیتے پھر 2 باتیں اور ہیں، اس پر ذرا غور و فکر تو کر لیں۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا عثمان یا آپ مکے چلے جائیں، ان کی طاقت نہیں ہے، وہاں جلیل القدر صحابہ موجود ہے، ان کی طاقت نہیں ہے آپ کا مقابلہ کر سکے، یا آپ شام چلے جائیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، کبھی بھی مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے۔ عثمان کا جواب سنانے لگا ہوں، اگر ایمان منور ہو جائے، روشن ہو جائے، سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او علی یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا تھا شہادت قریب ہو گئی ہے اور شہادت کا وقت قریب ہو گیا ہے، میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں، میں عثمان سے گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ ارادہ تو تھا اس کو تفصیل میں بیان کرنے کا، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور انشاءاللہ اپنے وقت پر ختم کروں گا۔ توجہ کیجئے گا، بس آخری یہ 40 دن کا وقفہ، یہ روزانہ کا خطاب، یہ روزانہ کا انداز، یہ سارا چھوڑتے ہوئے ایک 18 دن گزرے۔ سیدنا عثمان غنی کتنے دن گزرے؟ 18 گزرے۔ آنکھوں سے آنسو ہیں، علی آئے، عثمان کے معصوم بچے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ایمان سے بتلائیے، 1 دن 2 دن 4 دن روٹی نہ ملے بندہ گزارا کر لیتا ہے، پانی 1 گھنٹہ بندے کو نہ ملے،
ہو سکتا ہے گزارا؟ ذرا تصورات میں ہو سکتا ہے گزارا؟ یہ 40 دن گزر چکے ہیں پانی بند ہے، 40 دن، یہ 18 دن گزرے پانی بند ہے۔ علی نے دیکھا گھر چلے گئے، اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زینب سے فرمایا پانی لے جا۔ زینب پانی کا مشکیزہ بھر کے آئی، ان بےایمانوں نے وہ مشکیزہ پھاڑ دیا، زینب کو زخمی کر دیا۔ علی نے اپنی دستار اتاری، اپنی پگڑی مبارک اتار کے عثمان کے گھر پھینکی۔ فرما عثمان قیامت والے دن مجھ سے سوال نہ کرنا، میں نے اپنی کوشش کی ہے، آپ تلوار نکالنے نہیں دیتے، یہ بے ایمان بڑے زور آور پھر رہے ہیں مدینے میں، طاقتور بن کے پھر رہے ہیں مدینے میں۔ عثمان قیامت والے دن مجھ سے سوال نہ کرنا، میں نے اپنی پوری کوشش کی۔ توجہ کیجئے گا، زینب کربلا میں یاد آئی یہ حسین کی بہن ہے، علی کی بیٹی ہے، یہاں زخمی ہے، ان بےایمانوں نے زخمی کیا، ان رافضیوں نے زخمی کیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ سنی بھی چپ ہے، وہ تو ہوا ہی چپ، لیکن یہ بھی چپ ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ خیر بہرحال یہ علیحدہ گفتگو ہے کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں ساری باتیں چھوڑنے لگا ہوں۔ آخری دن سے ایک دن پہلے جمعرات کا دن ہے، 17 ذی الحجہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، عثمان سو گئے، خشی طاری ہوئی، وہ سنانے لگا ہوں، ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیجئے، اس طرح مزہ نہیں آتا، ذرا اونچی سبحان اللہ کو۔ میں نے عرض کیا ساری باتیں عثمان کا خطبہ جو عثمان غنی نے، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی میں سناؤں گا کہ عثمان غنی نے چھت پہ کھڑے ہو کر کیا خطبہ دیا تھا، مسلمانوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ عرض کر رہا تھا، ذرا اونچی سبحان اللہ سناؤں۔ عثمان غنی کو روزانہ اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی تھی، روزانہ، اور اس رات اپنا 17 ذی الحج ہے، جمعرات کا دن ہے، سیدنا عثمان غنی پر غشی طاری ہوئی، اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی۔ وہ زیارت میں اللہ کے رسول نے کچھ الفاظ فرمائے، وہ سنانے لگا ہوں، ذرا اونچا سبحان اللہ کہہ دیں۔ فرمایا ان شئت نصرت علیہم و ان شئت افطرت عندنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان 40 دن کا روزہ رکھا، 40 دن بھوک میں گزارے، پیاس میں گزارے۔ عثمان اپنے بچوں کو روتا ہوا تو دیکھتا رہا، اپنے اہل کو روتا ہوا تو دیکھتا رہا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ عثمان میری دی ہوئی تعلیم پر مکمل طور پر تو نے عمل کیا۔ عثمان آج میں محمد اللہ کے حکم سے تجھے کہہ رہا ہوں، ان شئت نصرت علیہم، اگر تو کہے اللہ کی مدد ابھی آ جائے، اس انداز میں آئے کہ آسمان سے رب پتھروں کی بارش کرے، یہ سارے کافر مر جائیں، بے ایمان مر جائیں، اگر اللہ چاہے آسمان سے آگ برسائے، یہ سارے جلس جائیں، ختم ہو جائیں، رب زمین کو اٹھائے نیچے پٹخ دے، یہ سارے ختم کر دے، اللہ 2 پہاڑوں کو ملائے، ان کو درمیان میں کچلا بنا کے رکھ دے۔ عثمان ان شئت نصرت علیہم و ان شئت افطرت عندنا۔ عثمان اگر تو چاہتا ہے یہ 40 دن کا روزہ کل میرے ہاں آ کے افطار کرنا، جنت میں تیرا میزبان ہوں، تو میرا مہمان بننا۔ دنیا میں تجھے انہوں نے پانی نہیں پینے دیا، جو کنواں تو نے خرید کر دیا، یہ کنویں کا پانی بند کر دیا۔ عثمان میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں، تیری مرضی ہے، 2 باتوں میں سے ایک کو تسلیم کر لے۔ روایات میں آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا مجھے آپ کے ہاں افطاری کی ضرورت ہے، آپ بس مجھے افطار روزہ کروا دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سیدنا عثمان
غنی کی جاگ ہوئی، تیمم کیا، نوافل پڑھی، پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جمعرات کا دن ہے، 17 ذی الحجہ ہے، پھر غشی تاریخ ہوئی۔ فرمان ابی سہلۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابی سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ سیدنا ابی سہلہ فرماتی ہیں ان قائل فقال انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابا بکر و عمر، سیدنا ابو بکر بھی ساتھ ہیں، سیدنا عمر بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فقالو اصبر، عثمان صبر کر، صبر کر، فإنك تفطر عندنا القابلہ، عثمان صبر کر، امید ہے کل کا روزہ تو ہمارے ساتھ افطار کرے گا۔ یہ جمعہ کے دن، جمعرات کے دن رات کو خواب دیکھا، فرمایا جمعہ کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرے گا۔ سیدنا فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک جاگ ہوئی، پھر تیمم کیا، پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ساری رات قرآن پڑھتے رہے، صبح ہوئی ہے، آپ نے قرآن مقدس کھولا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اشراق کا وقت ہے، بیٹھے بیٹھے غشی طاری ہو گئی۔ توجہ توجہ، پھر میں کیوں نہ کہوں، کسی کو صبر کی تلقین کرنے والی اماں، کسی کو صبر کی تلقین کرنے والا ابا، کسی کو صبر کی تلقین کرنے والا استاد ہوگا۔ عثمان کتنا خوش نصیب ہے جسے صبر کی تلقین آمنہ کے لال نے کی، اللہ کے حکم سے کی۔ میرے سونے نبی کی زیارت ہوئی، جمعہ کا دن ہے، 18 ذی الحجہ ہے، اشراق کا وقت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انکا تفطر عندنا انکا تفطر عندنا اليوم، عثمان آج کا دن تیرے لیے مشکل ہے، لیکن آج کے دن کا افطار ہمارے ساتھ ہوگا۔ اشراق کا وقت ہے، فرمایا میں حوض کوثر پہ تیرا انتظار کر رہا ہوگا، عثمان میرے ہاں کے افطار کرنا، میں محمد تجھے چلو بھر بھر کے حوض کوثر کے پلاؤں گا، تیرا روزہ افطار کراؤں گا۔ توجہ، پھر میں کیوں نہ کہوں، کسی کے روزہ افطار کرانے کے لیے کوئی صدر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، کوئی شیخ الحدیث آ جائے، کوئی بڑا علامہ آ جائے، قربان جاواں عثمان تیری افطاری کا بندوبست جنت میں آمنہ کے لال اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور افطار امام الانبیاء اپنے ساتھ کرانا چاہتے ہیں۔ فرمایا آج کے دن کا روزہ افطار کرنا۔ سیدنا عثمان غنی چھت پہ تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، خطبہ پھر کبھی سناؤں گا۔ سیدنا عثمان غنی واپسی آئے، آپ نے چاش کی نماز پڑھی، پھر قرآن کھولا، تلاوت شروع کر دیا۔ ظہر کا تک آپ تلاوت کرتے رہے، ظہر کی نماز پڑھ کے سیدنا عثمان غنی پھر قرآن کھول کے تلاوت کر رہے ہیں۔ اچانک غشی طاری ہوئی، اونگ آئی، آنکھ لگی، میرے نبی کی پھر زیارت ہوئی۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا انکا تفطر عندنا اللیلہ، مسلم سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے سونے نبی نے فرمایا عثمان ذرا صبر کرنا، آج رات کا روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا، جو ہی سورج غروب ہوگا افطار کا وقت ہوگا، رات کا شروع ہوگی، عثمان ہمارے ہاں کے افطار کرنا۔ سیدنا عثمان غنی نے اپنی اہلیہ بی بی نیلہ کو بلایا، فرمایا آج کے دن کے لیے جو میں نے کپڑے سلا کے رکھے تھے، جو میں نے شلوار بنوا کے رکھی تھی، وہ ذرا مجھے دے، میں پہنوں، تیار ہوں، آج آمنہ کے لال کا مہمان بننے لگا ہوں، میرا آخری دن آ چکا ہے۔ آپ نے خیر سے نئے کپڑے پہنے، پھر تیمم کیا، پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھی، قرآن پڑھنے لگے، پھر اونگ آئی، اللہ کے پاک پیغمبر کی پھر زیارت ہوئی۔ فرمایا رأیت انی فقال یا عثمان افطر عندنا، عثمان ابھی چند گھڑیاں رہ گئی، چند لمحے رہ گئے، عثمان آج آپ نے ہماری ہاں افطار
کرنا ہے. آنکھ کھلی ہے, قرآن کی تلاوت ہے. پہلا سپارہ ہے, سپارے کا آخری صفحہ ہے, آخری آیات ہے. یہاں پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. یہاں پہ پہنچے, کافر پچھلی طرف سے آئے, ایک بے ایمان نے لٹھ ماری, آپ کے سر کے دو حصے ہو گئے. دوسرا اٹھا بے ایمان, اس نے برچھی ماری. عثمان غنی کا خون قرآن کے اوراق پر, قرآن مجید نے اپنے اندر عثمان کا خون سمیٹا. ایک بے ایمان اٹھا, اس نے قرآن کے نسخے کو ٹھوکر ماری, عثمان کو ٹھوکر ماری. عثمان غنی زمین پر آ گئے. یہ بے ایمان چھاتی پر چڑھ گیا, مکے مارنے لگا, چپیٹے مارنے لگا. کسی نے آ کر آپ کی پسلیاں توڑنی شروع کر دی, کسی نے آپ کی ہڈیاں توڑنی شروع کر دی. حتیٰ کہ بی بی نیلا آئی, کہنے لگی بے ایمانو, جتنا بندہ ظالم ہو موت کے بعد کچھ نہیں کرتا. عثمان کی روح پرواز ہو چکی ہے. بے ایمانو, تمہیں شرم نہیں آتا, حیا نہیں آتا. ایک منافق اٹھا, اس نے تلوار ماری. عثمان غنی کی اہلیہ بی بی نیلا کی چاروں انگلیاں کٹ کے زمین پر گری. بی بی چھت پہ چلی گئی, آواز دیتی ہے مسلمانوں, خلیفہ وقت شہید ہو چکا ہے, ذی النورین شہید ہو چکا ہے, آقا کا داماد شہید ہو چکا ہے, مسلمانوں کا خلیفہ شہید ہو چکا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ دوڑتے ہوئے آئے. یہ بے ایمان پچھلی دیوار سے نکل گئے, جو ہاتھ آیا اٹھا کر چلے گئے. اعلان کر دیا جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے. 18 ذی الحجہ ہے, مغرب کا وقت ہے, عثمان غنی شہید ہو گئے. ان بے ایمانوں نے جنازہ نہیں اٹھانے دیا. ہفتے کا دن ہوا. سیدہ بی بی نیلا فرماتی ہیں عثمان غنی کا وجود اطہر زمین پر ہے. میں نے اپنے دوپٹے کے دو حصے کیے, ایک حصہ سر پہ رکھا, ایک حصہ عثمان غنی کے وجود پر ڈالا. آنکھوں سے آنسو روا گئے, انگلیاں کٹی ہوئی ہیں. توجہ کیجئے گا, ایک بے ایمان نے دروازہ کھٹکایا. میں نے سمجھا کوئی غم خار آیا ہے, کوئی غم بانٹنے والا آیا ہے. میں نے دروازہ کھولا, وہ بے ایمان دوڑتا ہوا آیا. عثمان کے وجود سے, چہرے سے چادر ہٹائی, زور سے چپیٹے مارنی شروع کر دی. میں نے کہا اللہ تیرے ہاتھوں میں کیڑے ڈالے, انشاءاللہ تیری اللہ مغفرت نہ کرے. بے ایمان ہو کہ تم مر جائے. اور لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزرے گئے, سیدنا عثمان غنی کا جنازہ نہیں پڑھنے دے رہے. میری اور آپ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برقع پہن کے پردے کی حالت میں آئی, مسجد نبوی کی سیڑھی پر کھڑی ہے. فرمایا او لوگوں سنو سنو, عثمان سے وعدہ علی نے کیا تھا, ہم نے تلوار نہیں نکالنی. عثمان سے وعدہ عبدالسلام نے کیا, ہم نے تلوار نہیں نکالنی. صحابہ نے وعدہ عثمان سے کیا, عثمان نے پیغمبر سے وعدہ کیا. یہ اپنے وعدے پر پابند ہے. ہم نے تو وعدہ نہیں کیا تھا اگر آج جنازہ نہیں پڑھنے دو گے ہم ازواج باہر آئیں گی, نبی کی گھر والیاں, پیغمبر کی بیویاں باہر آئیں گی. ہم دیکھتی ہیں کون ہے جو روکنے والا ہو. یہ آواز جو ہی اٹھی, ان کافروں کو ڈر پیدا ہو گیا, منافقوں کو ڈر پیدا ہو گیا. رات کے سناٹے میں عثمان کا جنازہ جا رہا ہے, جس گلی سے جاتا یہ بے ایمان پتھر مارتے, تیرے میرا جنازہ اٹھے, لوگ پھول ڈالتے ہیں. عثمان مظلوم مدینہ, شہید مدینہ, پیغمبر کا دوہرا داماد, ذوالحجرتین, میرے نبی نے جسے کتنی مرتبہ جنت کی بشارتیں دی ہیں, آج جنازہ مدینے میں جا رہا ہے. یہ منافق پتھر مار رہے ہیں آپ کی میت پر. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر میں دفن کیا جنازے کے بعد, آپ نے فرمایا حسن جی, فرمایا حسین جی, خیال کرنا اپنے چاچے کی قبر کی حفاظت کرنا. مجھے ان بے ایمانوں کے عزم اچھے نہیں لگ رہے, ارادہ
زیادہ اچھا نہیں لگ رہا، ہو سکتا ہے یہ قبر کے بے غرمتی کرے، خبردار کوئی بھی نزدیک نہ آئے۔ عرض کر رہا تھا اتنی مظلومیت سے شہید ہونے والا نہ پہلے کبھی ہوا نہ قیامت تک ایسی مظلومیت سے شہید ہوگا۔ 40 دن پانی بند رہا، 40 دن کھانا بند رہا، لوگوں نے جنازے پر پتھر مارے، آپ جب شہید ہو گئے پھر بھی ان بے ایمانوں نے آپ کی پسلیاں بعد میں توڑی، آپ کی ہڈیاں مبارک بعد میں توڑی۔ پھر عثمان غنی اتنے مقام شان والے کہ افطاری پیغمبر کے ہاں جا کے کی ہے۔